السلام علیکم ہائی ویورز، آج ہم ایف ایس سی فرسٹ ایئر فزکس کے اور ٹاپکس پڑھتے ہیں، راؤنڈ اپ رولز اور سگنیفیکنٹ فگرز کے رولز۔ لیکن ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ سے سوال ہے کہ فزکس میں راؤنڈ اپ رولز اور سگنیفیکنٹ فگرز کے رولز ہم پڑھتے کیوں ہیں اور سیکھتے کیوں ہیں؟ تو ویورز آپ سوچیے اور جواب ڈھونڈیے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اسٹارٹ لیتے ہیں راؤنڈ اپ رولز۔ تو پہلا پوائنٹ ہے، اف دا ڈراپنگ ڈیجٹ از below 5 then no change in the return digits۔ تو ایگزامپلس کو دیکھیں۔ ویورز آپ نے ایگزامپل پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، جو پوائنٹ اوپر دیا گیا ہے تو آپ کو خود بخود وہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایگزامپل ہے 12.34343111۔ تو اس ایگزامپل میں آپ نے اس آنسر کو یا اس میئرمنٹ کو ڈیسیمل کے آگے 2 ڈیجٹس تک راؤنڈ اپ کرنا ہے، یعنی آپ نے آنسر بنانا ہے 12.34 تک۔ تو 12.34 کے بعد جو ڈیجٹ آتا ہے وہ ہے 3، جو 5 سے کم ہے، اس لیے آپ نے اپنا آنسر یوں ہی لکھنا ہے 12.34 اور باقی ڈیجٹس کو آپ نے ہٹانے ہیں۔ آگے پوائنٹ نمبر 2 کو دیکھیں۔ If the dropping digit is greater than 5 then 1 is added in the last return digit۔ تو ایگزامپل کو دیکھیں، ایگزامپل ہے 12.347658۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، کیا راؤنڈ اپ کرنا ہے 12.34 تک اور باقی ڈیجٹس ہٹانے ہیں۔ تو ان میں جو 12.34 کے بعد جو ڈیجٹ ہے وہ 7 ہے، جو 5 سے گریٹر ہے، اس لیے 7 اور 6 5 8 کو ہٹائیں، لیکن 7 سے پہلے جو ڈیجٹ ہے وہ 4 ہے، اس کو +1 سے +1 اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں۔ اس طرح آپ کا آنسر بن جاتا ہے 12.35۔ پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھیں۔ if the dropping digit is 5 and there are zeros or no non-zero digits after 5, see oddness or evenness of the last returned digit۔ پھر سے ایگزامپل کو غور سے دیکھیں۔ 32.6350 یا 32.635، یہاں پر دیکھیں اوڈنس کو دیکھیں، جو ڈراپنگ ڈیجٹ ہے وہ 5 ہے، تو لہٰذا یہ 5 کو ڈراپ کر دے، لیکن 5 سے پہلے جو 3 کا ڈیجٹ ہے وہ تو ریٹرن رکھنا ہے جواب میں، اس لیے اس کو ایک نمبر بڑھا دے، تو یوں آپ کا آنسر بن جائے گا 32.64۔ آگے ایوننس کی حالت میں کیا کریں گے؟ if the last return digit is even then it is kept as it is۔ ایگزامپل کو دیکھیں ذرا غور سے، 32.38500 اور 32.385۔ تو اس حالت میں آپ دیکھیں جو ڈراپنگ ڈیجٹ ہے وہ 5 ہے، 5 سے پہلے 8 آتا ہے جو ایون ہے، اس لیے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے، یوں ہی لکھ دیں اپنے آنسر میں، یوں آپ کا آنسر بن جاتا ہے 32.38۔ پوائنٹ نمبر 4، if there exist non-zero digits after 5 drop all digits along with 5 and add 1 with the last retained digit۔ ایگزامپل کو دیکھیے 26.34501۔ تو یہاں پر آپ کا آنسر 26.34 تک آنا چاہیے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں 4 کے بعد 5 آتا ہے اور 5 کے لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں تو نان زیرو ڈیجٹس موجود ہے، تو اس لیے 501 کو آپ ہٹائیں، صرف یہ جو 4 کا لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہے تو اس کو ایک نمبر انکریز کر کے لکھ دیں، یہ آپ کا جواب ہو جائے گا 26.35۔ اگلا ایگزامپل ہے 44.33567۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے آنسر 44.33 تک لکھنا ہے، لیکن آگے راؤنڈ اپ بھی کرنا ہے، تو 5 ڈیجٹ آتا ہے اور 5 کے رائٹ سائڈ پہ نان زیرو ڈیجٹس موجود ہے، لہٰذا 5 6 7 کو آپ ہٹائیں اور جو 3 ڈیجٹ ہے لاسٹ ریٹینڈ
ڈیجٹ تو اس کو 1 کے ساتھ انکریز کر کے لکھ دیں، تو یوں آپ کا آنسر بن جاتا ہے 44.34۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز کے رولز۔ تو سگنیفیکنٹ فگرز کا پہلا رول ہے آل نان زیرو ڈیجٹس، دیٹ از 1 2 3 4 5 6 7 8 9، all these are significant. Point number 2, zeros between to any non-zero digits are significant. Example کو دیکھیں 3.0056، تو یہ جو درمیان میں زیروز ہیں ان کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، لہٰذا significant figures یہاں بنتے ہیں 5۔ Point number 3 ہے zeros to the right of decimal symbol and to the left of non-zero digits are not significant. Example کو دیکھیں غور سے تو یہ پوائنٹ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا، 0.00000345۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ڈیسیمل کے لیفٹ سائڈ پہ بھی زیروز ہیں، اور جو رائٹ پہ آپ دیکھیں تو جو نان زیرو ڈیجٹس ہیں ان کے بھی لیفٹ سائڈ پہ زیروز ہیں، 4 زیروز موجود ہیں، لیکن ان سارے زیروز کو نان زیرو ڈیجٹس نے گھیرا نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ سارے زیروز آپ کاؤنٹ نہیں کریں گے سگنیفیکنٹ فگرز میں۔ تو یہاں پر سگنیفیکنٹ فگرز بنتے ہیں اونلی 3۔ پوائنٹ نمبر 4، all zeros to the right of non-zero digits are significant. Example کو دیکھیں 3.0000۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رائٹ سائڈ پہ زیرو موجود ہیں اور ڈیسیمل پوائنٹ پہ بی فگر میں موجود ہے، لہٰذا یہ سارے زیروز بھی سگنیفیکنٹ فگرز میں آپ کاؤنٹ کریں گے۔ تو یہ اس طرح اس فگر میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوئے ٹوٹل، یہ دیکھیں 5۔ اچھا ویورز، تو سمجھ تو رہے ہیں نا جو سگنیفیکنٹ فگرز میں آپ کو ایگزامپلز کے ساتھ ہی سمجھا رہا ہوں۔ اچھا پوائنٹ نمبر 5 ہے if an integer number like 8000 کلوگرام the zeros may or may not be significant. ایگزامپل لے لیں، least count is 1 کلوگرام، then for 8000 کلوگرام نمبر آف significant figures آپ کتنے لکھیں گے؟ وہ 4 ہو جائیں گے، and the number is expressed as 8.000 into 10 power 3 کلوگرام۔ تو یہاں پر آپ نے سگنیفیکنٹ فگرز چونکہ اس 8000 کلوگرام میں 4 ہیں، تو 8 کے ساتھ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد 3 زیروز لازمی لگانا ہے، ورنہ آپ کا آنسر غلط ہو جائے گا۔ اب اگر لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس 10 کلوگرام ہے تو 8000 کلوگرام میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے؟ وہ فگر آپ لکھیں گے 8.00 into 10 power 3 کلوگرام، تو اس میں نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرز 3 ہو جائیں گے، اور لکھیں گے اس طرح 8.00 10 power 3 کلوگرام۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے if measurement is written in scientific notation or standard form the figures other than power of 10 are totally significant. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 6، if measurement is written in scientific notation or standard form the figures other than power of 10 are significant. ایگزامپل کو دیکھیں 2.80 into 10 power 8 کلوگرام، تو یہاں پر پاور آف 10 کے علاوہ آگے سامنے مینٹیسا میں 3 ڈیجٹس ہیں 280، تو اس کا مطلب ہے سگنیفیکنٹ فگرز یہاں پر 3 ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے the least precise measurement is one which has least digits after decimal in case of addition and subtraction. ایگزامپلس کو دیکھیں x1 کی ویلیو 3.5 سم، x2 8.735 سم، اور x3 کی ویلیو ہے 9.73 سینٹی میٹر، اور ان کو ایڈ کرنا ہے، ایڈیشن آپ کو ملتا ہے 21.965 سینٹی میٹر۔ اب یہاں پر سگنیفیکنٹ فگرز میں اپنا آنسر لکھنا ہے، تو ڈیٹا میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ لیسٹ ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل ہے۔ تو پہلا جو میجرمنٹ ہے اس میں 1 ڈیجٹ آفٹر ڈیسیمل، دوسرا جو ہے اس میں 3 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل، اور تیسرا اس میں 2 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ ہے، لہٰذا ہمارا آنسر پہلے ڈیٹا کے مطابق یعنی 3.5 کے مطابق لکھا جائے گا۔
تو 21.965 کو راؤنڈ اپ کریں گے. راؤنڈ اپ کی وجہ سے 9 کی جگہ پہ ہمیں اس کو ایک ہندسہ بڑھانا ہے، اس لیے 21 ہمارا آنسر ہو جاتا ہے. لیکن 0.0 آپ نے لگانا ہے کیونکہ گیون ڈیٹا میں پہلا جو ڈیٹا ہے اس میں نمبر آف ڈیجٹس آف ڈیسیمل 1 ہے. اس کا مطلب آپ نے 1 ڈیجٹ یہاں پر لکھنا ہے ایز اے سگنیفیکنٹ فگر. تو ہمارا آنسر ہو گیا 22.0 سینٹی میٹر. اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 8، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن رول. وین quantities are multiplied or divided the result has the same number of significant figures as the quantity in the given data with the least number of significant figures. ایگزامپل سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دو میئرمنٹس ہیں، وہ 45.26 اور دوسرا ہے 2.41. ان کو ملٹیپلائی کر کے آنسر نکالنا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے 109.0766. تو یہاں آنسر آپ نے سگنیفیکنٹ فگر میں لکھنا ہے، اس لیے آپ نے گیون ڈیٹا میں کہ کہاں پر سگنیفیکنٹ فگرز کم ہے. تو پہلا جو میئرمنٹ ہے اس میں 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اور دوسرا جو ہے اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. لہٰذا 3 کے مطابق آپ نے آنسر لکھنا ہوگا. لہٰذا ہمارا آنسر باقی ان سے راؤنڈ اپ کر کے 109 ہمیں مل جاتا ہے. اگر سائنٹیفک نوٹیشن میں اس کو لکھنا ہے تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں 1.09 10^2. تو 10^2 کے علاوہ جو جتنے بھی وہ فگرز ڈیجٹس موجود ہیں وہ سارے سگنیفیکنٹ ہیں، یعنی 109 تینوں سگنیفیکنٹ فگرز ہیں. ویورز آئی تھنک اٹس ہیلپ فل فار آل آف یو. تو اگلا ٹاپک ہمارا پریسیشن اور ایکوریسی ہوگا. جاتے ہوئے آپ نے بھولنا نہیں ہے سبسکرائب کریں اور شیئر بھی.